بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج ہم اس عاشق رسول کی بات کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں، جس کو سوائے چند صحابہ کے اور کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا۔ جی ہاں، بالکل ہم حضرت اویس قرنی کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر اب پوری تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اس ناچیز کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کی طرف۔ معزز ناظرین کرام، حضرت اویس قرنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی نسیم آتی ہے، کیونکہ وہاں پر میرا دوست قرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کرے گا جن کی شکل خواجہ اویس قرنی جیسی ہوگی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب بھی تشریف لائیں گے، اور ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی، مگر کوئی شخص حضرت اویس قرنی کو پہچان نہ پائے گا کہ ان میں سے اصل اویس قرنی کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں اس کو ان لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیروں کی نگاہوں سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ خواجہ اویس قرنی کو ماں سوائے چند ایک صحابہ کے اور کسی نے نہیں دیکھا۔ خواجہ اویس قرنی طلوع اسلام سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ خواجہ صاحب کے بچپن میں ہی اپنے والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اسی لیے ان کو بچپن میں ہی محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے، اور اس اجرت سے وہ اپنا اور اپنی ضعیف نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی بہت رقم بچ جاتی تھی وہ آپ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح سے گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ نے فوراً ہی اسلام قبول کیا۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شہدائی بن گئے۔ حضرت فرماتے ہیں، اویس قرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت و فضل کا اعجاز ہے۔ وہ میرا نادیانی عاشق و صادق بن گیا ہے۔ خواجہ اویس قرنی کو قرب رسول اور دیدار حبیب کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے حضرت نے مدینہ آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھی، ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھیں، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا، اور دوسری ان پر ہر وقت جذبات طاری رہتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطنی کے سامنے ہیں، لہذا آپ مدینہ آنے کے بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہے۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت زیادہ صدمہ ہوا، مگر صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا اس کو دنیا حضرت اویس قرنی کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی فرماتے ہیں، جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو مجھے یہ بات بالکل بھی معلوم نہ تھی کون سے دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، مگر آپ کے موافق نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے اپنا ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال آیا کہ شاید یہ والا دانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ ٹوٹا ہو، اور اس کے بعد میں نے دوسرا توڑا، پھر مجھے یہی خیال آیا، اور اسی طرح کرتے کرتے میں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق کی یہ ادا بہت ہی زیادہ پسند آئی، اور اس نے اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہ تھی۔ صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت وصال اس کا قریب آیا تو پوچھا گیا کہ آپ کا خرقہ ہم کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا اویس قرنی کو۔
اس مقصد کے بجائے آوری کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور علی مرتضیٰ شیر خدا کوفہ تشریف لے گئے اور جمعے کی نماز خطبے میں کہا کہ مسجد میں نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد سب کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ قرن شہر میں کوئی اویس قرنی نامی کوئی شخص رہتا ہے تو ہمیں بتاؤ۔ سب نے جواب دیا ہمیں اس کا علم نہیں۔ ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو گیا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے، ہمیں اسے ملواؤ۔ عرض کی گئی وہ وادی ارنا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی روٹی کھاتا ہے اور سو جاتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتا اور لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت علی اور حضرت عمر فاروق وادی ارنا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس قرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب خواجہ اویس نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے آپ کو السلام علیکم کہا۔ حضرت علی نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑا اور وہ نشان دیکھا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس قرنی کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر نے جب وہ نشان کی علامت حضرت اویس قرنی کے ہاتھ میں دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا اے اویس قرنی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ یہ مرکہ بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ خواجہ اویس قرنی نے فرمایا کہ آپ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق کے خاص ہیں اور مجھ سے اول ہیں۔ دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں مجھ سے زیادہ بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی یک زبان ہو کر بولے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق اس کی امت کے لیے آپ کو دعا فرمانی چاہیے۔ خواجہ اویس قرنی نے پھر کہا کہ اے عمر و علی، آپ غور کر لیجئے، شاید میں وہ اویس نہ ہوں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں سے ذکر کیا۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق دو نشانیاں ہمیں بتائی تھی۔ ایک نشان منہ کے دائیں طرف ورم کے برابر ہوگا اور ویسا ہی نشان دائیں ہاتھ پر ہوگا اور جلے ہوئے یا چنبل کے نشان کے مانند وہ نشان آپ کے منہ اور ہاتھ پر موجود ہے، لہذا ہماری پہچان اور شناخت اور پہنچ بالکل درست ہے۔ خواجہ اویس قرنی نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ لائیے وہ مرکہ مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کروں۔ جب ان کو وہ مرکہ دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر باری تعالیٰ میں عرض کی اے خداوند عالم، میں اس وقت یہ مرکبہ تب تک نہیں پہنوں گا جب تک تم سرکار دو عالم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخش نہ کر دے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ مرکہ مجھے عطا کیا ہے اور فاروق اور مرتضیٰ نے مجھ تک پہنچایا ہے۔ اب تیرا کام ہے، تو میری دعا سن لے اور قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند اشخاص کو تیری سفارش پر بخش کر دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کیا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخش دے گا تب تک یہ مرکہ میں نہیں پہنوں گا۔ ایک دفعہ پھر وہی آئی کہ میں نے کئی ہزار افراد کو بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کی اے مولا، میں سب کی بخشش کروانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ کہ سن چل رہی تھی کہ اتنے میں حضرت علی اور حضرت عمر فاروق آپ کے قریب چلے آئے اور آپ دونوں کو خواجہ اویس قرنی نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگ کی آمد نہ ہوتی تو میں آج تمام امت رسول کو بخش کروا دیتا۔ جب تک
اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بخش کروا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آج میری سفارش پر حضور کی امت کو بخش کر دیتا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔